نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ برادران اسلام، علماء مفتی صاحبان کا مروجہ حلالہ فعل حرام اور زنا ہے۔ قرآن و سنت، خلفاء ائمہ مجتہدین کا فتویٰ۔ سب سے پہلے میں سیدنا عمر فاروق کا فتویٰ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ مصنف عبدالرزاق جلد 6 صفحہ نمبر 265، آپ فرماتے ہیں کہ مروجہ حلالہ زنا ہے، سنسار کروں گا۔ سیدنا عمر فاروق کا ارشاد مبارک ہے، لَأُوتِیَ بِمُحَلَّلٍ وَلَا بِمُحَلَّلٍ إِلَّا رَجَمْتُهُمَا، میرے پاس جو بھی حلالہ کرنے والا مرد اور حلالہ کی جانے والی عورت لائی جائے گی تو میں ان دونوں کو سنسار کروں گا، یعنی یہ زنا ہے، زنا کی سزا دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلالہ کے متعلق واضح حکم موجود ہے۔ سیدنا ابن مسعود سے روایت ہے، لعن رسول اللہ والمحلل والمحلل لہ، رسول اللہ نے حلالہ کرنے والے مرد اور جس کے لیے حلالت کیا جائے دونوں پر اللہ کی لعنت فرمائی ہے۔ جس پر اللہ اور اس کے رسول نے لعنت فرمائی ہو وہ فعل حرام ہے، وہ زنا ہے، جس میں عورت کی عزت و عصمت کو عارضی طور پر، وقتی طور پر نکاح کے نام پر لوٹا جاتا ہے، جس میں دائمی نکاح کا تصور تک نہیں ہوتا، شرطیہ نکاح ہوتا ہے۔ یہ شرطیہ نکاح اسلام میں حرام ہے۔ حضرت عمر فاروق کے نزدیک یہ کھلا زنا ہے، میں سنسار کروں گا۔ حضرت امام شافعی، امام مالک، امام محمد، امام ابو یوسف رحمہ اللہ علیہ کا حلالہ کے متعلق فتویٰ ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت امام مالک فرماتے ہیں، والمحلل یفرق بینہما علی کل حال اذا ارید بالنکاح التعلیل، حلالہ کرنے والے اور حلالہ کروانے والی عورت دونوں کے درمیان ہر حال میں تفریق کروا دی جائے گی جب وہ نکاح تحلیل کا ارادہ کریں، کیونکہ یہ عارضی نکاح ہے، یہ شرطیہ نکاح ہے، اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے، یہ زنا ہے۔ حلالہ کے فتویٰ دینے والے مفتی مولانا صاحبان اس زنا میں برابر کے شریک ہیں۔ حضرت امام محمد اور حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دیگر تمام ائمہ کی طرح علی وجہ تحلیل کیا ہوا نکاح باطل ہے، زنا ہے، اور اس سے عورت پہلے خاوند کے لیے حلال نہیں ہوتی۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا حلالہ کے متعلق فتویٰ ملاحظہ فرمائیں کہ اگر کوئی اس شرط پر نکاح کیا گیا ہے کہ ہم بستری کے بعد اس عورت کو طلاق دے دی جائے گی تو نکاح باطل ہے۔ حلالہ کے متعلق قرآن و سنت ائمہ کرام کا واضح حکم ہے کہ یہ زنا ہے۔ حلالہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان موجود ہے۔ حدیث کی مشہور کتاب ابن ماجہ کتاب النکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الا اخبرکم بالتیس المستعار قالوا بلا یا رسول اللہ قال هو المحلل لعن اللہ محلل والمحلل لہ، آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں کرائے کے سانٹ کے متعلق نہ بتاؤں کہ وہ کون ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کی، فرمائیے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا وہ حلالہ کرنے والا ہے۔ اللہ نے حلالہ کرنے والے اور حلالہ کروانے والی دونوں پر لعنت فرمائی ہے، واضح طور پر کہ کوئی فعل مباح اور حلال کام مستحق لعنت، باطل اور مستحق سزا نہیں ہوتا۔ حلالہ کے اس لغو فعل سے معاشرہ میں جنسی بہرہ روی پھیل رہی ہے۔ شریعت میں، قرآن مجید میں، حتیٰ تنکح زوجا غیرہ میں جس تحلیل شرعی کا اعتبار ہے وہ یہ ہے کہ پہلے شوہر کے طلاق مغلظہ کے بعد عورت اپنی مرضی سے کسی دوسرے شخص سے دائمی نکاح کر کے اس کے ساتھ حسن معاشرت سے اپنی زندگی بسر کرے۔ اگر بقضاء الہی اس کا خاوند فوت ہو جائے یا کسی ناچاکی کی وجہ سے علیحدگی ہو جائے
تو ایسی صورت میں اگر عورت چاہے تو اسے پہلے شوہر سے نکاح کرنے کا حکم ہے۔ مروجہ حلالہ فعل حرام اور زنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور ائمہ کرام کے اس واضح حکم کے باوجود اگر کوئی شخص اس ملعون اور حرام فعل پر عمل کرتا ہے یا کوئی مفتی عمل کرنے کا حکم دیتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے۔ جب مرد 3 طلاقیں دے دیتا ہے تو مفتی صاحبان اسے فوراً مروجہ حلالہ کا فتویٰ دے دیتے ہیں۔ نہ اس میں شوہر کی عدت کا خیال کیا جاتا ہے اور نہ عورت کی مرضی تک بھی اس میں شامل نہیں ہوتی۔ دوسرے دن حلالہ کرنے والے دوسرے شوہر سے طلاق دلوا کر نکاح کر کے عورت کو سابقہ خاوند کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اس میں حلالہ کرنے والے دوسرے شوہر کی عدت کہاں گئی؟ اگر نطفہ ٹھہر گیا تو بچہ کس کا ہوگا؟ وارث کون ہوگا؟ وراثت میں حصہ کس طرح دیا جائے گا؟ اولاد حرامی پیدا ہوگی۔ اس لیے شریعت نے وقتی اور شرطیہ نکاح کو حرام قرار دیا ہے۔ محدث فقیہ امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ حضرت امام ابو حنیفہ کے استاد محترم ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر پہلا شوہر اور حلالہ کرنے والا دوسرا شوہر اور عورت، ان تینوں میں سے اگر کسی ایک کی بھی نیت نکاح ثانی سے حلالہ کی ہو تو وہ نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے، نکاح نہیں، زنا ہے۔ وہ تمام مفتی صاحبان جو مروجہ حلالہ کا فتویٰ دیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں۔ آخر میں ان تمام مفتی صاحبان کو اللہ کا خوف دلواؤں گا کہ خدا کا خوف کریں اور اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دیں۔ ان بطش ربک لشدید وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو سبسکرائب فرما کر دوست و احباب کو بھیج کر ثواب دارین حاصل کریں۔ شکریہ۔